تو پھر ہم یہ شیعہ سے مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی جناب وہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر کے اوپر بات نہ کریں؟ آپ جناب ابو طالب کے اوپر کیوں بات کرتے ہو اور ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شیعہ سنی اتحاد کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور میری ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری میں نے جو اس پہ راستہ اختیار کیا وہ یہ نہیں کیا کہ میں خود سے جو شیعہ کے مخالف کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ کر کوئی رائے اختیار کروں۔ ہمارے ہاں لوگ اگر کسی مخالف فرقے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو وہ یا ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی مکتب کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے مخالف فرقے کے اوپر لکھی ہیں اس کا مطالعہ کر کے اپنا ذہن بناتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے شیعوں کے علماء سے ملے ہیں تو کیا آپ نے فلاں اہل حدیث عالم نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ کے رد میں، تو کیا آپ نے وہ پڑھی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ تو اس کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے دور کے ہیں، اس سے پہلے منہاج السنہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے، یا محمد بن عبد الوہاب نے رد علی الروافض لکھی ہے، تو آپ وہ مشورہ کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف شیعوں کے اوپر نہیں لکھی ہے جن کا نام آپ نے دیا ہے، اہل حدیث عالم کو انہوں نے دیا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے تو ہمارے بریلیوں کے اوپر البریلویہ بھی لکھی، اور اتفاق سے جو مجھے بات کر رہے تھے وہ بریلوی عالم تھے۔ تو میں نے کہا اگر وہ شیعوں کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے وہ ٹھیک ہے، تو جو بریلویوں کے بارے میں انہوں نے مشرک اور بدعتی اور سب کچھ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بریلویوں کے بارے میں تو ٹھیک نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا اگر وہ بریلویوں کے بارے میں اس اہل حدیث مولوی نے صحیح نہیں لکھا تو یہ پھر شیعوں کے بارے میں کس طرح آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح لکھا؟ یہ الکیل بالمکیالین، دو ترازو رکھنا، یعنی ایک ہی چیز کے لیے آپ دو طرح کے ترازو رکھتے ہیں، اپنے لیے تو کسی اور ترازو میں تولتے ہیں، دوسروں کے لیے کسی اور ترازو میں۔ تو اب یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، مثلا مجھ سے بارہا کہا گیا کہ جی آپ ہمارے سنی علماء کے پاس جائیں، ان سے شیعوں کے بارے میں پوچھیں۔ بھائی میں ان سے شیعوں کے بارے میں کیوں پوچھوں؟ میں تو شیعہ سے ہی شیعہ کے بارے میں پوچھوں گا نا، شیعہ علماء کے پاس جا کے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہو۔ ہاں میں جو سنی جن علماء کا، اچھا جن سنیوں کا مجھے کہا گیا کہ جی آپ ان کے پاس جائیں، خود سنی بھی انہیں سنی صحیح طور پر نہیں مانتے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کی کیا اصلیت ہے۔ میں نے کہا جناب علی مجھے شیعہ کی اصلیت آپ سے نہیں سننی، آپ سے تو مجھے آپ کی اصلیت سننی ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کا انٹرویو کروں، مجھے کوئی عار نہیں ہے، لیکن مجھے آپ شیعہ کی اصلیت نہیں بتاؤ گے، اپنی اصلیت بتاؤ گے کہ آپ اہل سنت کسے کہتے ہیں، کب شروع ہوا، اہل سنت والجماعت کی کیا تاریخ ہے، یہ الجماعہ کا اضافہ کب ہوا ہے، اس کی تاریخ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ اہل سنت جو فرقہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔ آپ تو بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم سواد اعظم ہے، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن آپ سے جب میں سوال کروں گا کہ آپ سنت سے مراد کیا لیتے ہیں، کیا سنت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں، یا سنت سے مراد آپ سنت امام شافعی یا امام حنیفہ یا احمد بن حنبل یا مالک، یہ جو سنی، یا پھر نیچے اتر کے سنت ابن تیمیہ یا سنت محمد بن عبد الوہاب لیتے ہیں؟ آپ یہ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معنی میں بھی سنی ہوں، اس معنی کے اندر حشیہ بھی سنی ہوگا، اس معنی میں بازی بھی سنی ہوگا، زیدی بھی سنی ہوگا، سب سنی ہے اس معنی میں، لیکن اور یہ آپ اس معنی میں رہتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اگر اس معنی میں رہتے تو پھر تو فرقہ ہی نہ ہوتے، یعنی سنت سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن آپ کا سنت سے مراد وہ آپ کے مکتب کے علماء ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی جو ہے مشرک ہے، بدعتی ہے۔ مشرک اگر نہ بھی آپ کہیں تو بدعتی کے کیٹیگری میں تو ہے ہی ہے، بدعتی، یا رسول اللہ پڑھنا کوئی جواز نہیں ہے، یعنی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا، سب نے اپنے فتووں میں لکھا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ قیام کرنا اس کو بدعت لکھا ہے۔ اسی طرح مزاروں توسل کو جس معنی کے اندر بریلوی کرتے ہیں اس کو لکھا ہے۔
اگرچہ دیوبند کے المحند المفند کے اندر اس کو جائز لکھا، لیکن جس طریقے پر ہمارے بریلوی حضرات کرتے ہیں ان تمام رسوم و رواج کو چراغا کرنا تک کو، حتیٰ کہ انہیں بریلوی بدعت لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مراد لیتے تو پھر آپ کی اور بریلویوں کی سنت میں فرق نہ ہوتا۔ جسے آپ بدعت کہتے ہیں اسے وہ سنت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جسے آپ شرک کہہ رہے ہوتے ہیں اسے وہ عین توحید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میلاد کہاں منایا، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو اس سے پتہ تو یہ چل گیا کہ جی آپ کے ہاں بھی سنت کے اندر فرق ہے، یعنی آپ کے مولوی نے جو سنت کی تعریف کی ہے وہ دوسروں کے نزدیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہاں میں یہ عرض یہ کرتا چلوں کہ شیعہ سنی جو اتحاد ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اس وقت کی اہم ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے، دنیا بھر کے اندر، عرب کے اندر بھی، عجم کے اندر، تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر جلد از جلد آ جانا چاہیے۔ اور میرے جو دوست احباب، جو علماء، جو مفکرین، جو دانشور حضرات خصوصاً الحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جی ایتھیزم، الحاد، اور لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کی فرقہ وارانہ گفتگو سے اور فرقوں کی ان جنگوں سے بیزار ہو گئے اور تنگ ہو گئے کہ آپ نے جو دین کو اپنے فرقے تک محدود کر دیا کہ جی ہمارا فرقہ اہل السنت سواد اعظم، بس یہی جنتی ہے۔ اس کو جو آپ نے کیا ہے، جب لوگوں کے پاس تحقیق پہنچنا شروع ہوئی اور اس انٹرنیٹ کے گلوبلائزیشن زمانے کے اندر جب وسائل اور علم وہ ہر ایک کی دسترس میں آنا شروع ہو گیا تو سوالات کھڑے ہونا شروع ہوئے۔ اب ان سوالوں کے جواب آپ اپنی فرقے اور یا اپنے فرقے کے اندر رہ کر اگر آپ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اب اپنے فرقے اور جماعت کے لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں چند دنوں کے لیے افیون کی نشہ دے کر، جس طرح رشیا کے اندر لوگ الحاد سے پہلے، مذہب بیزاری سے پہلے، وہاں کے پاپ لوگ مطمئن کرتے تھے اپنے لوگوں کو جو چرچ میں آتے تھے کہ جی یہ سب جتنا بھی جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ سب تمہاری تقدیر میں لکھا ہوگا۔ آج میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں جو یہ ہمارے پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن جن کا نقصان ہوا ہے ان کو نعم البدل عطا کرے اور اچھا بدل دے، اور ان کے جو اموات ہوئی ہیں پروردگار ان کے مرحوم کو بخش دے، جو نقصان ہوا اس کا ازالہ بھی ہو۔ لیکن یہ جو سارے کے سارے سیلاب کو جو جس طرح میڈیا میں نے دیکھا، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوا، یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں 3 سال تک جو طاعون امواس جو تھا، وبا امواس جو تھی، اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ زوری اس میں مر گئے، ان کی موت واقع ہوئی۔ تو کیا گنہگار تھے وہ لوگ؟ کیا اس زمانے میں ان سارے گنہگار لوگ تھے؟ یعنی اپنی غفلت کو خدائی عذاب قرار دینا، وہ ہوتا ہے خدائی عذاب آتا ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں بھی تو آپ کی بھی غفلت ہے۔ آپ نے کیا ڈیم بنائے ہیں، کیا آپ نے درخت لگائے ہیں، کیا آپ نے گلوبل وارمنگ کی جو پوری دنیا کے اندر ٹینشن تھی اس کے اوپر پروٹوکولز فالو کیے ہیں کہ کیا کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا؟ آپ نے خود سے کچھ نہیں کیا ہے اور آپ اس کو ڈال رہے ہیں تقدیر کے اوپر، اور یہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ تو غریبوں کے عذاب کی وجہ سے ہوا۔ ارے بھائی اگر عذاب آ رہا تو تمہارے محلات کیوں نہیں اس کے اندر تباہ برباد ہوئے؟ تمہاری عیاشی، غریب کا گناہ کیا، اس کی عیاشی کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ فلم دیکھ لے گا جا کے، زیادہ سے زیادہ 2-4 سٹے لگا لے گا، کیا کرے گا؟ غریب کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ تو ان سرمایہ داروں کا ہے جو انہوں نے سود کو حلال کیا ہوا ہے ملک کے اندر، جو انہوں نے جو یہ تباہ کاریاں کی ہوئی ہیں، اپنا گناہ سارا اٹھا کے کرپشن کا وہ سارا غریب عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ آپ رویہ دیکھیں کہ اسی طرح سے رشیا کے اندر ہوا، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ تو ہمارے ہاں جو مذہبیت جو ہم نے لوگوں کو پڑھائی ہے، جو لوگوں کو بتائی ہے، جو اس کی تعلیمات کہ غریب کے لیے کچھ ہے، امیر کے لیے کچھ ہے، اس سے لوگ ارتداد کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی وجہ میں نے بتائی فرقہ وارانہ جھگڑے، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے دین کو جس طرح سے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، فرقوں کے اندر، سیاسیت کے اندر، ہر طرح ہم تقسیم ہو گئے۔ تو اس وجہ سے بھی ہماری امت کے اندر جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس شیعہ سنی اتحاد کی طرف، یعنی شیعہ سنی اتحاد سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اتحاد سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شیعہ اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائے، سنی اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائے، نہیں، اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔
امام مہدی علیہ السلام آ کر، امام زمانہ ہی آ کر شیعہ سنی اختلاف کو ختم کریں گے اور لوگوں کو انسانیت، وہ تو پوری انسانیت، سارے مذاہب کے جو جھگڑے نا وہ ختم کر دیں گے امام مہدی انشاءاللہ آگے، اور ہم اسی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن یہ جو اب ہم کیا کر سکتے اس کے لیے تیاری تو کریں نا، کہ ہم یہ جو شیعہ سنی کم از کم جو متفقات ہیں، مشترکات ہیں، ان کے اوپر آ کر ایک سٹینڈ لیں کہ جناب علی یہ جو باتیں ہیں مشترکات ہمارے اندر، اس پر ہم اتحاد کر لیتے ہیں اور ایک ایسا لائحہ عمل بناتے ہیں کہ اس میں رجیم چینج جن لوگوں نے کی ان کو ہم بیچ میں شامل نہیں کریں گے، یعنی طلقاء کا معاملہ بیچ میں نہیں، اور وہ اہل سنت میں مقدسات بھی نہیں ہیں۔ ہم یہاں تک آ جاتے ہیں خلفاء راشدین کے اوپر کہ جی آپ ان کے اوپر لعن طعن نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے وہ جناب ابو طالب کو برسر ممبر کافر نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ جی شیعہ خلفاء راشدین کے اوپر طعن کرتے ہیں، تو ہم جب جناب ابو طالب علیہ السلام کو ہماری طرف سے، جب اگرچہ اس کی روایت کو ہم سہارا دے رہے ہوں، لیکن بھائی آپ ان کو جب ہماری طرف سے یہ کہا یہ کافر تھے وہ معاذ اللہ، اور جناب ابوین الکریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اور دادا اور ان سب کو جب کافر قرار دیا جا رہا ہو یہاں سے روایتوں کے سہارے کے اوپر، تو کیا یہ توہین اور گستاخی نہیں ہوگی؟ یہ تو رسول اللہ کی گستاخی ہے اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ شیعہ سے مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی جناب وہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر کے اوپر بات نہ کریں؟ آپ جناب ابو طالب کے اوپر کیوں بات کرتے ہو اور ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں، ہمارے ہاں سنت کے اکثر جو لوگ ہیں، اگرچہ بڑا طبقہ نہیں کہتا لیکن اکثریت دیوبندیوں بریلیوں سے پوچھتے وہ کہتے ہیں کہ جی مات ابو طالب کافر ہے، معاذ اللہ، ابو طالب کفر کی موت پہ مرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ بات کا توہین نہیں ہے، اس سے بھی ہم ایک یعنی ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ مشترکات ڈیسائیڈ کر لیں، ورنہ ہمارے مطالبات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور پھر وہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو شیعہ سنی اتحاد اس وقت کے اندر میں آپ کو آسان طور پہ بتاؤں تو شیعہ سنی اتحاد اس وقت انتہائی اہم ہے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے۔ دنیا کے اندر بہت قتل و غارت گری ہو گئی، اب دنیا میں نہ صرف دو ہی کیٹیگری کے لوگ باقی بچے گے، یا تو حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا، اور جو آپ دیکھ لیں کہ آگے امام مہدی علیہ السلام جو قائم آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آگر وہ کریں گے کیا؟ یہی کام کریں گے، پوری دنیا کے انسانوں کو، جو ظالم ہوگا اس کے خلاف مظلوموں کو اکٹھا کریں گے، پوری انسانیت کو امام مہدی اکٹھا کریں گے، اور امام مہدی صرف انہی کو اپنے ساتھ دیں گے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور جو پوری انسانیت کے لیے ہمدردی اور غمخواری رکھے گا۔ سخت دل، ناصبی ذہنیت اور کٹھور دل امام مہدی کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو آج کھڑا ہوا یزیدیت کے خلاف، وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگا۔ تو شیعہ سنی اتحاد ضروری ہے، ناگزیر ہے، انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو سٹیپ ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے بات کرتا رہوں گا، گفتگو کرتا رہوں گا۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں، کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ خوش رہیے، آباد رہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔